الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سورہ فتح کی آخری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں: محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کر کے ان کا ساتھ دیا، ان کے ساتھی بنے، وہ کافروں کے لیے انتہائی سخت، آپس میں انتہائی شفیق و مہربان ہیں. تو دیکھتا ہے ان کو رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اس حالت میں کہ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا کی تلاش کی نیت سے سجدے اور رکوع وہ کر رہے ہوتے. تو دیکھتا ہے کہ ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات، یہ نشانیاں تورات کے اندر بھی ہیں اور انجیل کے اندر بھی ہیں. جیسا کہ کھیتی جو ہے وہ نکلتی ہے زمین سے اور اپنی اس ٹہنی کے اوپر، اس لڑی کے اوپر وہ اپنی کونپلیں نکالتی ہے،
اور پھر وہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، تو جو اس کی زراعت کرنے والا ہے اس کو یہ بھلی لگتی ہے، لیکن جو نافرمان ہیں ان کو ایسا برا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدے ایسے کرتا ہے مومنین سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر نظر ڈالی تو سب سے بہترین دل جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا اور اس کو چن لیا، اس کو منصب رسالت اور نبوت پر فائز فرمایا۔ پھر آپ نے دوسرے لوگوں پر اللہ نے نظر ڈالی تو جن کے دلوں کو ایمان کے لیے پایا تو انہیں ایمان کی روشنیوں سے منور کیا اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی بنا دیا، صحابی بنا دیا اور ان کو چن دیا۔ جیسا کہ قرآن کی اس آیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے ان کو رسالت کے منصب کے لیے چنا ہے، اور ان لوگوں کو بھی چنا جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرہ انور کی زیارت کی، چاہے دل سے زیارت کی چاہے آنکھ سے زیارت کی، کیونکہ بعض ایسے صحابی بھی تھے جن کی بظاہر آنکھوں کی روشنی نہیں تھی، وہ نابینا تھے اور ایمان قبول کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، دل و جان سے، مال دیا دل و جان سے، نہایت خلوص سے، اور اپنی جانیں قربان کی نہایت خلوص اور ایمان کے ساتھ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وحی کے براہ راست مخاطب، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو وحی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری قرآن کی صورت میں اور جو وحی اتاری حدیث کی صورت میں، اس کے براہ راست مخاطب جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، جس صحابی کے پاس بھی تم جاؤ گے اس میں ایمان پاؤ گے، اس میں روشنی پاؤ گے، ان میں ہدایت پاؤ گے، کیونکہ انہی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، ایمان اور رسالت اور نبوت آپ کو ملے گی۔ اس لیے حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے چہروں کو اس انداز سے روشن کیا تھا کہ ان کا ایمان، ان کا تقوی جو ہے وہ ان کے چہروں سے نظر آتا تھا، جو قرآن فرماتا ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اس سے مراد پیشانی پر وہ نشان نہیں ہے جو بظاہر نظر آتا ہے، اس سے مراد پیشانی پر وہ چمک ہے، وہ روشنی ہے، وہ نور ہے جو ایمانی قوت اور جو تقوی
اور جو نماز سے حاصل ہوتا ہے، اور خاص طور پر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ روشنی صحابہ کرام کو اور ان لوگوں کو بھی ملتی ہے جو نماز تہجد کی بھی پابندی کرتے ہیں، یعنی اوقات خمسہ کے علاوہ جو تہجد کی نماز جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، ان کے چہروں میں اور ان کی متانت میں، ان کی سنجیدگی میں بڑا فرق ہوتا ہے عام لوگوں کی نسبت۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے، ان کا یہ فرمان ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے مطابق ہمیشہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان کے بعد آنے والے لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام جو ہیں ان کی بھی مطابقت کریں، ایمان ان کو وہیں سے ملے، جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ وہ سابقین اور اولین کی جماعت مہاجرین اور انصار کی، جنہوں نے ایمان قبول کرنے میں سب سے زیادہ سبقت حاصل کر لی، من المہاجرین والانصار، کہ وہ فوقیت حاصل کر گئے، اور وہ لوگ والذین تبعوہم بإحسان، کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کی تابعداری نہایت خلوص کے ساتھ کی، ایمان کے ساتھ کی، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ والذین تبعوہم بإحسان، کہ صحابہ سے بھی ان کو محبت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بتائے ہوئے جو ایمانی اصول ہیں، اسی لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ میرا زمانہ سے مراد جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا زمانہ، ایک صدی پوری، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام جو ہیں وہ ایک صدی تک جو ہیں وہ زندہ رہیں گے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے کو رسول اللہ نے اپنا زمانہ کر کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، وہ آیت جو قرآن کی ہے والذین تبعوہم بإحسان، کہ صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اور جو بعد میں لوگ آئے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا وہ صحابہ کرام کی اتباع کریں گے۔ ان کے بعد جو لوگ آئیں گے جنہوں نے تابعین کو دیکھا وہ تبع تابعین کے رتبے پر پہنچے گے، وہ ان کا اتباع کریں گے۔ یہ ایک چینل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلتے چلتے یہ قیامت تک چلتا جائے گا۔ والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا یمس نار من رآنی ولا من رآ من رآنی، کہ جہنم کی آگ کی تپش بھی اس تک نہیں پہنچے گی جس نے میرا چہرہ انور دیکھا اور ایمان قبول کیا۔ یعنی میرے صحابہ جو ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے تحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کا فرمان کہ صحابی کو جہنم کی آگ جو ہے وہ نظر بھی نہیں آئے اور نہ ہی تابعی کو نظر آئے۔ یہ کیوں مقام ہے؟ یہ اس لیے یہ مقام ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان اصحاب کرام کو اللہ نے چنا ہے، جو قرآن میں سورہ نمل میں فرمایا کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اصْطَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام تعریفیں، تمام شکر، تمام حمد جو ہیں وہ اس اللہ کے لیے، کہ اور پھر ان لوگوں کے لیے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہ سلام ہے میرا میرے ان بندوں پر جن کو ہم نے چنا۔ وہ چنے ہوئے بندے ہیں خاص، جو قرآن فرماتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی دیکھ کر گلی چھوڑ جاتا، اتنا رعب تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ تشریف لا رہے ہوتے تو یہودی جو ہے وہ گلی چھوڑ کے دوسری گلی اختیار چلا جاتا۔ تو یہودی جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، وہاں اصحاب کرام کے بھی دشمن تھے۔ جہاں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک جو ہے یہ مانگتے ہیں جی لوگوں سے، چندہ مانگتے ہیں، اور یہ اللہ کے نام پر چندہ مانگتے ہیں، جو قرآن کے اندر سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ نے فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، کہ اللہ نے ان کی باتیں، ان کی وحیات، بکواسیات جو ہے وہ سن لی ہے، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ فقیر ہے اور ہمارے پاس بڑی دولت ہے۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے پاس محفوظ ہو چکا ہے، ہم نے اس کو لکھ لیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کرام کو جو ہے وہ قتل کیا، یہ وہ قوم ہے۔ تو یہ قوم جو ہے یہ صحابہ کی دشمن ہے۔ ظاہر ہے جب وہ صحابہ کی دشمن ہے تو وہ مَنِ اتَّبَعَهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تو جو قرآن نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، وہ ان کی بھی دشمن ہوگی، اور یہ دشمنی جو ہے وہ یہ قیامت تک رہے گی، کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل خطا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا، کہ آدم علیہ السلام سے یہ کفر اور اسلام کی جنگ جو ہے یہ جاری ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ تو میرا جو موضوع ہے آج کا کہ فضائل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ان کی تعریف کی کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ صرف ایک بات اس بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے معرکے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بھائی ہم یہاں جنگ کرنے تو نہیں آئے تھے، ہم تو آئے تھے اس قافلے کے لیے جس قافلے نے تجارت کی، اور اس تجارت کا سامان جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جنگی ہتھیار کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہونا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس قافلے کو روکنا تھا اور اس کی تجارت کا مال لینا تھا، تاکہ جو ہے یہ سلسلہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ اسلحہ کا انبار جمع نہ ہو جائے۔
لیکن یہ کافر ہمارے سامنے آ گئے جنگ کرنے کے لیے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم خاموشی سے یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ رات کی تاریکی، تو صحابہ کرام نے کیا فرمایا کہ لسنا اصحاب موسیٰ نحن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول ہم موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نہیں ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یا موسیٰ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ جائیں اور آپ رب جائے، وہاں جا کے لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم فرعون کو مقابلہ کرنے والے نہیں ہیں، ہم نہیں لڑیں گے۔ تو صحابہ کرام نے وہاں بھی قرآن کی اس آیت کے مطابق جواب دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے نہیں ہیں، ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ فرمایا کہ ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ہم نے اسلام قبول کیا ہے، نحن الذین بایعوا محمدا، کہ ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئے ہیں، اور جب تک جہاد جاری رہے گا ہم بھی جہاد کرتے رہیں گے، قیامت تک یہ جاری رہے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو شان بیان ہوئی کہ جو سابقہ انبیاء تھے ان کے صحابہ کرام جو مخلص ایماندار لوگ تھے، وہ ہمیشہ اس خواہش کا اظہار کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں بھی اصحاب محمد میں سے بنا دے۔ یعنی یہ وہ چیز ہے، جو مقام ہے جو کسی نبی کے صحابی کو نہیں ملا، کسی رسول کے صحابی کو نہیں ملا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ملا، کہ رحماء بینہم، کافروں کے لیے وہ سخت ہیں اور آپس میں وہ بڑے مہربان ہیں، آپس میں بڑے شفیق ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، کہ جس چیز میں وہ آ گئے ہیں وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ اس کی مثال تو کئی ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی مخلص ساتھیوں میں سے، کہ صحابہ کرام میں ان کا مقام سب سے اول ہے، اور یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ انبیاء کے بعد امت میں سے سب سے جو اعلیٰ مقام ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کہ وہ جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ خطاب کیا ہے کہ اگر تم لوگ جو ہے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ تو ان کا ساتھ دینے کے لیے کافی ہے۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب کافروں نے میرے پیغمبر کو مکہ مکرمہ سے دیس نکالا دے دیا اور وہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، تو وہ صرف دو تھے اس وقت، اور ایک جو تھا وہ پیغمبر تھا اور ایک اس کا صحابی تھا، اور ایک سوار تھا اور ایک سواری تھی۔ یہ بھی بات ہے کہ یہ مسئلہ بھی متفق علیہ ہے
کہ جس سواری پر رسول اللہ نے قدم مبارک رکھا وہ سواری بڑی بابرکت ہے، چاہے وہ براق ہو جو معراج کی رات ملا، چاہے وہ گدھا ہو جس کو رسول اللہ نے اپنی سواری کے لیے منتخب فرمایا، چاہے وہ اونٹ ہو۔ دیکھا نا کہ وہ حدیث کے اندر، میں اپنی طرف سے بات عرض نہیں کروں گا، بات حدیث کے مطابق ہوگی کہ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اور ایک یتیم المدینہ ابو ایوب انصاری جو ہیں، ان کی ماں نے بھی ان کو یہ کہا کہ آپ بھی حضور کو دعوت دے دیں کہ ہمارے گھر مہمان ٹھہرے، جہاں مدینے کے سارے لوگ حضور کو دعوت دے رہے ہیں تو آپ بھی دعوت دے دیں۔ تو انہوں نے، چھوٹے بچے تھے، انہوں نے کہا جی میں کیسے حضور تک پہنچ سکوں گا؟ کہنے لگی میں اپنے کندھوں پر تمہیں اٹھالوں گی، جب حضور کی سواری یہاں سے گزرے گی تم ان کی مہار پکڑ لینا، حضور تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے ان کی مہار حضرت ابو ایوب انصاری نے پکڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ فرمانے لگے یا غلام کیا کہتے ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول آپ ہمارے مہمان ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھائیو یہ میری اونٹنی اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہاں ہمارا مقام ہوگا۔ یہ آج وہ مسجد نبوی وہاں ہے، آج روضۃ الرسول وہاں ہے، آج ریاض الجنہ وہاں ہے، آج وہ حرم ہے وہاں موجود جس کو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کعبۃ اللہ کو حرم قرار دیا ہے اور میں نے مدینہ منورہ کو حرم قرار دیا، حرمین شریفین۔ تو وہ اونٹنی جو ہے وہ بڑے مقام والی ہے جس پر رسول اللہ نے سواری فرمائی، اور وہ گھوڑا، وہ خچر جس پر رسول اللہ نے سواری کی اس کا مقام بڑا بلند ہے، اور جس انسان پر رسول اللہ نے سواری کی اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ قرآن فرماتا ہے اذا خرجہ الذین کفروا، ابو بکر ہم نے پیدل نہیں چلنا، کیونکہ کھوج لگانے والے جو ہیں وہ بڑے سیانے ہیں، یا رسول اللہ سواری حاضر ہے۔ ابو بکر ہمیں تو سواری نظر نہیں آ رہی، عرض کی اپنا کندھا جو ہے وہ پیش کیا، بیٹھ گئے اور عرض کی المرکب حاضر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ میرے کندھے حاضر ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے لحاظ آتا ہے، تم میرے بھائی ہو، میرے ساتھی ہو، میرے دوست ہو، اور عمر میں مجھ سے 2 سال بڑے ہو، یہ مجھے لحاظ آتا ہے۔ عرض کی اللہ کے رسول میرے ایمان اور میری زندگی کا یہی اصل مطمع نظر ہے کہ میں سواری بن جاؤں رسول اللہ کی اور رسول اللہ میرے اوپر سوار ہو جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ نبوت کے منصب کو اٹھانا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھانا، تو معنی یہ ہوا کہ منصب نبوت کو اٹھانا ہے۔ یہ ایسا بوجھ ہے جو بوجھ کوئی جانور نہیں اٹھا سکتا تھا، جب وحی آتی تھی تو جانور بھی بیٹھ جاتا، یعنی اتنی طاقتور وحی ہوتی تھی۔ تو خالص ڈائریکٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پر وحی آئی کہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ھما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ وہ بات میں عرض کرنے کے لیے آج کا موضوع میرا نہیں ہے، میرا موضوع یہ ہے کہ دل و جان سے صحابہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کہ اگر سواری بنی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات حسنین جو ہیں ان کو بھی اپنے کندھوں پر سوار کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر یہ فرمایا کہ نعم المرکب رکبت یا حسین، اے حسین سب سے بہترین سواری تمہیں ملی جس پر تم سوار ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم الراکب و نعم المرکوب، کہ سوار بھی اچھا ہے اور سواری بھی اچھی ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے جو قرآن نے بیان فرمایا کہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ ہمارا ایمان ہے
کہ یہ صحابہ کرام جن کا ذکر قرآن کے اندر ہے کہ فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے حرم پاک کے جو دیواریں ہیں ان پر بت نصب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی چھڑی مبارک سے توڑا، نیچے گرایا، اور آپ وہ قرآن کی آیت تلاوت فرما رہے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جو اونچے بت تھے، رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ اور یہ بت نیچے اتار دو۔ حضرت علی عرض کرتے اللہ کے رسول مجھے لحاظ آتا ہے، میں آپ کے کندھوں پر سوار نہیں ہوں، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قدم مبارک رکھا ہے حضرت علی کے کندھوں پر، پہلا قدم رکھا تو حضرت علی یہ عرض کرتے اللہ کے رسول آپ نیچے اتر جائیں، میرا کندھا آپ کے بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، یہ وحی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، کہ یہ مقام جس کو مل چکا ہے، کہ سواری کا مقام جو مل چکا ابو بکر کو، بہادری کا مقام جو مل چکا وہ علی المرتضیٰ کو، اور ذوالنورین کا مقام اور غنی کا مقام مل چکا تو عثمان کو، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والے کا مقام مل چکا تو خطاب کو ابن خطاب کو مل گیا۔ یہ وہ مقام ہیں جو بانٹے گئے اللہ کی طرف سے، لہذا ان میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا کہ ابو بکر کو اگر سواری بنا کے لے گئے ہیں تو علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر سلا کے چلے گئے، اور فرمایا کہ تم نے کل امانتیں واپس کر کے آنا ہے، اور حضرت علی کو اس بات کا علم تھا کہ دشمن چاروں طرف سے اس نے گھیر رکھا ہے، تلواریں ان کے پاس ہیں، اور اس بستر پر سونا موت کو دعوت دینا ہے، لیکن حضور نے فرمایا تمہیں موت نہیں آئے گی، کل امانتیں دے کے آ جانا۔ یہ ہے وہ ایمان جو قرآن نے بیان کیا کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ سب کچھ پیش کر دیا، ایمان ملا اسی لیے، تقوی ملا اسی لیے، اور یہ جو چیز ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ شام میں جن لوگوں نے، جن صحابہ نے شام کو فتح کیا، وہاں کے عیسائیوں نے صحابہ کرام کے چہروں کو دیکھ کر پکار اٹھے کہ یہ چہرے جو ہیں یہ سچوں کے چہرے ہیں، یہ سچار ہیں، یہ دھوکہ باز نہیں ہیں، یہ کاذب نہیں ہیں، یہ سچے ہیں، اور ان کے چہروں کی روشنی بتا رہی ہے کہ یہ ہمارے پودریوں سے اور ہمارے بڑے بڑے جو تمندار ہیں مذہب کے، ان سے یہ بہتر لوگ ہیں، یہ ان کی گواہی موجود ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر جن چیزوں کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ جو ہیں ان کو گالی مت دیا کرو، کیونکہ اللہ نے تو ان کا یہ مقام بنایا ہے کہ اگر وہ ایک مد یا آدھا مد جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دیں، اور تم سونے کے انبار اللہ کے راستے میں دے دو، تو تم ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے جو خلوص اور تقوی ان کا ہے، جو دینے کا تقوی ان کا ہے، ان تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے اصحاب کی محبت، اور اہل بیت اور آل کی محبت جو عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔